بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان پڑھنے والے جنت میں کس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوں گے؟ اذان کی فضیلت کے متعلق احادیث۔ اذان بھی جنت میں لے جانے والا عمل اور بہشت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اذان کے فضائل میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو 7 برس ثواب طلب کرنے کی نیت سے اذان پکارے، اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان پڑھنے لگے۔ پھر جب وہ خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یقین رکھتے ہوئے اس اذان کے مثل کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ حدیث نمبر 3، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، وہ غلام جس نے اللہ عز وجل اور اپنے مولا کے حق کو ادا کیا، وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا رہا اور وہ قوم اس سے راضی رہی ہو، وہ شخص جو ہر دن ہر رات میں 5 نمازوں کی اذان پکارتا رہا۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ احادیث پاک کے یہ حوالہ جات ہیں سنن نسائی، صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی، اور احادیث کے نمبر یہ درج ہیں۔ حدیث نمبر 5، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تیرا رب عز وجل اس بکری کے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹیکرے کے چوٹی پر اذان پکارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز وجل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی اذان کی درازی جن و انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گی۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ حدیث نمبر 7، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ،
وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ پوری دعا اس طرح ہے اور احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، اور ان احادیث کے حوالہ جات یہ درج ہیں۔ یہ احادیث پاک سنن ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں 614 نمبر، 609 نمبر، اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث پاک 1203 نمبر ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کی احادیث نمبر 1 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو 7 برس ثواب طلب کرنے کی نیت سے اذان دے، اس سے معلوم ہوا کہ جو تنخواہ لینے کی نیت سے اذان پکارے گا، اگرچہ اس کا تنخواہ لینا جائز ہے، مگر اس کو یہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی کہ اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے۔ یہ فضیلت تو بس اسی مؤذن کو حاصل ہوگی جو صرف ثواب کی نیت سے 7 برس اذان پڑھے۔ حدیث نمبر 3 میں جو آیا ہے کہ جو قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ مؤذنوں کی گردن لمبی ہوگی، اس سے مراد ان کے درجات و مراتب کا بلند ہونا ہے، کیونکہ جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ گردن اونچی کر کے چلتا ہے۔ حدیث نمبر 7 میں حلت لہو شفاعتی، کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسی کے لیے حلال ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کافر کی شفاعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور حلال ہی نہیں۔ اذان کے دنیاوی فوائد۔ جنت میں داخل ہونے کے سوا اذان کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ مثلا اذان کی آواز سے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ پہنچے اس کے پاس۔ آگ لگ جائے تو اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جاتا ہے اور آگ بجھنے لگتی ہے۔ سخت آندھی کا طوفان اذان پڑھنے سے بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بارش اگر نقصان دہ ہونے لگے تو سیلابوں سے ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اذان پڑھنے سے نقصان اور ہلاکت کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ جس گھر یا بستی میں پتھر گرنے لگے تو اذان پکارنے سے پتھر کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں جن یا شیاطین یا عصیب وغیرہ کا عمل دخل ہو تو بعد مغرب اس گھر میں چند دن اذان پڑھنے سے شیاطین اور عصیب دفع ہو جاتے ہیں۔ وبائی بیماریاں پھیل گئی ہوں تو بستی میں گلیوں کے اندر بہت سے لوگ اذان پڑھیں، خصوصاً رات میں اذان پکاریں تو وباؤں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے مردہ کو منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے اور مردہ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ مجنون کے کان میں اذان پڑھ دینے سے جنون میں کمی ہو جاتی ہے۔ جنگل یا میدان میں راستہ بھول جائے تو اذان پڑھ دینے سے غیبی امداد کا ظہور ناگہاں ہو جاتا ہے۔ کفار سے جنگ کے وقت اذان پڑھنے سے کفار خائف اور مسلمانوں میں اسلامی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فتاوی جات، یہ مسائل فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 پر یہ درج ہیں۔